ترک دنیا و ما فیہا کی ترغیب، مشائخ طبقات و اولیاء صفات طریقت، امامان دین اور خواجگان معرفت دنیا و ما فیہا سے بیزار ہیں، انہیں حیرت و ہیبت کا عذاب دکھائی دیتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی ترغیب۔ فرمایا ایک وقت میں نے بغداد میں دجلہ کے کنارے ایک صومعہ دیکھا، اس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، میں نے صومعہ میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا، ان بزرگ نے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر میری طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ اے درویش، 50 برس ہوئے مخلوق سے کنارہ کر کے اس جگہ عزلت گزین ہوا ہوں، جس طرح تم مسافرت میں ہو اسی طرح میں بھی سیاحت کرتا ہوا ایک شہر پہنچا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک دنیا دار لوگوں کو بہت ستا رہا تھا، میں نے اس سے کچھ نہ کہا اور نہ اس کو اس فعل سے باز رکھا، بلکہ چشم پوشی کی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے درویش، اگر تو خدا کے لیے اس دنیا دار سے یہ کہہ دیتا کہ ظلم و زیادتی سے باز آ تو تیرا کیا بگڑ جاتا، لیکن تو اس بات سے ڈرا کہ دنیا دار تیرے ساتھ مسلوک ہونا بند کر دے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب سے آواز سنی ہے غایت شرمندگی سے اس صومعہ میں معتکف ہوں، یہاں سے پاؤں باہر نہیں نکالا، اس اندیشے میں مبتلا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اس معاملے کی پرسش کی گئی تو کیا جواب دوں گا۔ پس اے درویش، اس دن سے میں نے قسم کھائی ہے کہ کہیں نہ جاؤں گا تاکہ نہ کچھ دیکھوں نہ قیامت کے دن گواہ بننا پڑے۔ اللہ اکبر۔ بعد اذان مغرب کی نماز کا وقت آ گیا اور ایک کاسا آشام اور 2 جو کی روٹیاں اور ایک کوزہ پانی کے ہوا سے پیدا ہوا اور ان بزرگ اور دعا گو یعنی حضرت خواجہ صاحب نے افطار کیا۔ ترغیب ذوق و شوق۔ فرمایا کہ ابراہیم خواص کا گزر ایک جماعت پر ہوا، یہ لوگ ذکر خدا میں مشغول تھے، جب حضرت ابراہیم نے خدائے عز و جل کا نام سنا، ایسا ذوق پیدا ہوا کہ بے ہوش و مستغرق ہو کر رقص کرنے لگے، ہر بار جب ہوش میں آتے خدا کا نام لیتے، پھر عالم بے ہوشی میں مستغرق ہو جاتے، 7 شبانہ روز اسی حالت میں رہے، پھر جب ہوش آیا تو تجدید وضو کر کے دوگانہ ادا کیا اور سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ کہا، پھر سر نہ اٹھایا اور واصل بحق ہو گئے۔ والدین اور اولاد کے ساتھ نیک سلوک کی ترغیب۔ فرمایا کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ اول اپنے ماں باپ کا اور فرزندوں کا دیکھنا عبادت ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی زیارت خدا کی خوشنودی کے لیے کرتی ہے اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرزند اپنے والدین کے پاؤں چومے حق تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے، اور مرید جب چومے تو کیا؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسے بخش دیتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک فاسق جوان بدکار فوت ہوا، اسے خواب میں دیکھا گیا کہ حاجیوں کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہے، لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، سبب دریافت کیا تو جوان نے کہا کہ میری بڑھیا ماں تھی، جب میں گھر سے نکلتا تو اس کے قدموں پر سر رکھ دیتا، ماں دعا دیتی کہ اللہ تجھے بخشے اور حج کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور مجھے بخش دیا، اب میں حاجیوں کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہوں۔ احترام و تلاوت قرآن کی ترغیب۔ پھر حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں نے شرح اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص کلام اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتا ہے، ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا دیکھنے کا، اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 بدیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ کلام مجید لشکر یا سفر میں ہمراہ لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا شروع اسلام میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لیے رسول خدا کلام مجید ہمراہ نہیں لے جایا کرتے تھے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا تو آن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ترغیب احترام و دوستی علماء و مشائخین۔ فرمایا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص علماء کی طرف عزت
عزت کی نظر دیکھے. یہ ان علماء کے بارے میں جو علماء راسخون ہیں، یعنی جو علماء مشائخ ہیں. دراصل قرآن میں علماء کہا گیا ہے، علماء بابزداق اولیاء، بے شک، کیونکہ اس وقت قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا. جی، مدرسہ تو حضور کے سینکڑوں سال کے بعد بنا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ علماء نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. یہ مولوی جو علماء بمصداق اولیاء، بمصداق اولیاء، بے شک بے شک، یعنی جو اولیاء ہیں ہاں اور علماء راسخون بھی انہی کو کہا ہاں، جاتا ہے، اولیاء اکرام کو ہی کہا جاتا ہے. ہاں. جو آج کل کے نہیں وہ سب وہ یہ تو علماء سو ہیں. ہاں، یہ علماء سو ہے. فرمایا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص علماء کی طرف یعنی علماء راسخون کی طرف عزت کی نظر دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش مانگتا رہتا ہے. جس شخص کے دل میں علماء و مشائخین کی محبت ہو اس کے نامہ اعمال میں 1000 سالہ عبادت لکھی جاتی ہے. اگر اس حالت میں مر جائے تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے اور اس کا مقام علیین میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اولیاء کا درجہ میں. جی. پھر فرمایا کہ فتاوی زہریہ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کے پاس آمد و رفت رکھے اور 7 دن ان کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. جی ہاں، اور یہ اول درجے کے اولیاء کا جی مرتبہ بتایا. اور ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت میں گزارے. یعنی کہ وہ سب سے نیچا جو درجہ نہیں ہوتا ہے. جی، جو ہاں پہلا اول سے میرا مطلب جی. پہلا آخر میں. جی. ترغیب زیارت کعبہ. فرمایا چوتھا مرتبہ خانہ کعبہ کا ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے. زیارت کرے گا عبادت میں داخل ہوگا. اس کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب دیکھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اسے اولیاء کا درجہ نصیب ہوگا. ترغیب زیارت و خدمت اور اطاعت مرشد. بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ 5واں مرتبہ اپنے پیر کو دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا. سبحان اللہ. میں نے معرفت المریدین میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت کما حقہ ایک روز بجا لائے اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں 1000 مرواریدی محل عطا فرمائے گا. ہو مروارید کے بنے ہوئے 1000 محل ایک دن کی خدمت اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. اللہ اکبر. ایک دن پیر کی خدمت کرنے والے کا کم سے کم کما حق یعنی کم سے کم. بعد ازاں فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیر کی زبان سے سنے اس پر بکوشش عمل کرے اور پیر کی خدمت بجا لائے. حاضر خدمت رہے. اگر متواتر خدمت بجا نہ لا سکے تو کم سے کم کوشش ہی کرے. اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کسی زاہد نے 100 سال تک اس طرح خدا کی عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو کھڑا رہا. کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ رہتا. جو اس کے پاس آتا اسے نصیحت کرتا رہتا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ کہ کھانے پینے اور غافل رہنے کے لیے. پس اے مسلمانوں ہمیں لازم ہے کہ عبادت و اطاعت الہی میں مشغول رہیں. الغرض جب زاہد فوت ہوا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ کہا بخش دیا. پوچھا کہ کس فعل کے سبب؟ کہا میں دن رات بیدار رہتا تھا، کسی وقت آرام نہیں لیتا تھا، مگر یہ عمل اللہ نے پسند نہ فرمایا بلکہ میری بخشش کا سبب یہ ہوا کہ میں اپنے پیر کی خدمت کیا کرتا تھا، اس لیے حکم باری تعالیٰ ہوا چونکہ تم نے اپنے پیر کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی اس لیے ہم نے بخش دیا. اللہ اکبر. اللہ ترغیب بیعت. اس موقع پر حضرت خواجہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ صدیق، اولیاء، مشائخین وغیرہ کو ایسی حالت میں مبعوث کیا جائے گا کہ ان کے کاندھوں پر گدڑیاں ہوں گی اور ہر گدڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے اور ان کے مرید اور ان کے فرزندان دھاگوں میں لٹک جائیں گے اور ایک ایک دھاگا کو مضبوط پکڑیں گے. جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت عطا فرمائے گا. وہ
صراط جائیں گے اور اس گدڑی کے وسیلے سے مریدین اور فرزندان 30,000 سالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے گزر کر بآسانی بہشت میں داخل ہو جائیں گے، مجال نہیں جو ان پر سختی لاحق ہو۔ اللہ خدمت خلق کی ترغیب۔ فرمایا خدا کے نزدیک اس سے بہتر کوئی اطاعت نہیں۔ قطب الاقطاب نے عرض کیا کہ وہ کون سی اطاعت ہے؟ فرمایا عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت برآری اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ان سے بڑھ کر اور کوئی نیک کام نہیں۔ اوراد و وظائف ناغہ نہ کرنے کی ترغیب۔ فرمایا جو شخص کوئی ورد مقرر کرے اسے روزانہ پڑھتا رہے، اگر دن میں نہ پڑھ سکے تو رات میں پڑھے، لیکن پڑھنا ضرور چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ورد کا تارک لعنتی ہے۔ پھر اس موقع کے مناسب ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ مولانا رضی الدین گھوڑے پر سے گر پڑے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ جب گھر آئے تو یہ سوچا کہ یہ بلا مجھ پر کیسے آئی۔ یاد آ گیا کہ صبح کی نماز کے فرضوں کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا، وہ آج نہیں پڑھی۔ پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ خواجہ عبداللہ مبارک سے ایک مرتبہ وظیفہ ناغہ ہو گیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ، جو عہد تو نے ہم سے کیا تھا وہ شاید بھول گیا، یعنی آج کا وظیفہ نہیں پڑھا۔ پھر فرمایا کہ انبیاء، اولیاء اور مشائخین اور مردان خدا کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ برابر پڑھتے رہتے ہیں اور جو کچھ پیران عظام سے سنتے ہیں۔ پھر فرمایا جو اوراد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔